کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، پارٹی صدارت بھی چھوڑ دی، انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان بھی کر دیا۔ نئے وزیراعظم کے انتخاب تک فرائض سر انجام دے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جسٹن ٹروڈو کو اپنی پارٹی کے اندر سے دباؤ کا سامنا تھا۔ مخالفین ٹروڈو کی غلط امیگریشن پالیسی کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ کینیڈا میں عام انتخابات اکتوبر کے آخر تک ہوں گے۔ حالیہ سروے پولز میں لبرل پارٹی کی مقبولیت میں کمی دیکھی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کا باضابطہ اعلان، امریکہ میں کانگریس کا مشترکہ اجلاس، نائب صدر کیملا ہیرس نے بطور سینٹ صدر مشترکہ اجلاس کی قیادت کی۔ کیملا ہیرس نے الیکٹورل کالج کے ووٹر کی گنتی کے بعد ٹرمپ کی جیت کا اعلان کیا۔ انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 312، کیملا ہیرس کو 226 ووٹ ملے تھے۔ امریکی ریاست اوہایو میں برف باری کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 8.4 انچ برف باری نے ہر شے کو منجمد کر دیا۔ میسوری میں برفانی طوفان کے سبب 356 حادثات رپورٹ۔ امریکہ بھر میں 4 افراد ہلاک، 31 زخمی، سینکڑوں پروازیں منسوخ، سکول بند۔ کینساس، میسوری، واشنگٹن ڈی سی، نیو جرسی سمیت متعدد ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ۔ ادھر برطانیہ میں بھی بارش اور برف باری سے معمولات زندگی مفلوج۔ لنکن شائر اور لیسٹر شائر میں سیلابی صورتحال۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند میں گم، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے بند۔ راستے دھندلانے پر موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M3 پر لاہور سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ موٹر وے M4 پر پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک انٹری روک دی گئی۔ شہری دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا انسانی اسمگلرز کی جائیدادوں اور اثاثوں کی ضبطگی کا حکم۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں اسمگلرز کے سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف کارروائیوں کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ مکروہ دھندے میں ملوث تمام افراد کے خلاف استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنائیں۔ وزارت قانون سے مشاورت کے بعد اعلیٰ درجے کے وکلاء کو ذمہ داری سونپی جائے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث کسی کردار کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیراعظم نے ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ مؤثر بنانے کی ہدایت بھی کی۔ جو کہیں ملک کو آگ لگا دو، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں کسی کا ایندھن نہ بننا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طلباء کو نصیحت، کہا سیاسی پسند اور ناپسند بری بات نہیں، لیکن انتشار اور فساد کی سیاست نے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود بنا دیا ہے۔ بچے معافی مانگ کر جیلوں سے باہر آئے تو تکلیف ہوئی، آج وعدہ کریں ملک کے خلاف نہیں جائیں گے۔ مریم نواز نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے ہونہار طلباء میں وظائف تقسیم کیے۔ اسکالرشپ 30,000 سے بڑھا کر 50,000 کرنے کا وعدہ۔ طلباء کو کاروبار کے لیے 3 کروڑ روپے تک قرض دینے کا بھی اعلان۔ کہا اسکالرشپ 100% میرٹ پر دیں۔ کسی سے نہیں پوچھا کہ کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، MNA یا MPA کی سفارش نہیں مانگی۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی بانی PTI سے ملاقات نہ ہو سکی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے شکوہ کیا کہ بانی چیئرمین سے ملاقات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی مگر کرائی نہیں جا رہی۔ حکومت کے ساتھ تیسری میٹنگ سے قبل بانی سے ملاقات ضروری ہے، کوئی بیک ڈور رابطے میں نہیں ہے، نہ خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بانی کے ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا مذاکرات سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی PTI NRO لے کر جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ ان کا واضح پیغام ہے، وہ کوئی ڈیل نہیں چاہتے۔ ان کے 2 مطالبے ہیں، ایک بے گناہ کارکنان کی جیلوں سے رہائی اور دوسرا جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ بانی PTI اپنے کیسز میں سزا سنانے کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے کس قسم کے کیس بنائے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم بولے، بانی PTI سے ملاقات کے بغیر تحریری مطالبات نہیں دے سکتے۔ PTI کی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میں تاخیر شاید اس لیے ہوئی ہے کہ ملاقات کے انتظامات کیے جا سکیں۔ مجھے لگتا ہے آج ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، مسلم لیگ نون نے بانی PTI کو کوئی آفر نہیں کی۔ مذاکرات کی وجہ سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ملتوی کرنے کا جواز نہیں بنتا۔ یہ جج ہی بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ ملتوی کیوں کیا۔
ضلع کرم میں حالات معمول پر نہ آ سکے، ٹل میں روکا گیا قافلہ روانگی کا منتظر۔ کرم میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، کچھ علاقوں میں جزوی کرفیو بھی لگا دیا گیا۔ شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک ٹل تاتری منگل مرکزی شاہراہ پر کرفیو رہے گا۔ ڈی سی کرم پر فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ درج، صوبائی حکومت نے ملوث شرپسندوں کی حوالگی تک علاقہ متاثرین کی امداد روک دی۔ مشرع اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے جن علاقوں کے لوگ حکومت سے تعاون نہیں کریں گے ان کی مالی مدد روک دی جائے گی۔ پارا چنار پریس کلب کے باہر دھرنا دینے والوں کے خلاف بھی مقدمہ درج، روڈ بند کرنے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 200 سے زائد افراد نامزد۔ عدالت 10 جنوری کو سزا نہ سنائے، نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپیل کر دی۔ عدالت سے فیصلہ سنانے میں تاخیر کرنے کی استدعا، ٹرمپ کے وکلاء نے موقف اپنایا کہ صدارتی استثناء سے متعلق اپیلیں زیر سماعت ہیں، حتمی فیصلہ آنے تک ممکنہ سزا کو روک دینا چاہیے۔ جسٹس جان مرچنٹ نے 2 مقدمات میں سزا سنانے کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ ٹرمپ کو اداکارہ کو رقم کی ادائیگی، کاروباری ریکارڈ میں ہیر پھیر سمیت 34 الزامات کا سامنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی جنوبی کوریا میں موجودگی کے دوران شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل تجربہ، مشرقی سمندر کی جانب بیلسٹک میزائل فائر کیا۔ جنوبی کورین حکام اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی بھی مذمت، تجربے کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ قومی بچت کی اسکیمز میں نومبر 2024 میں 14.5 ارب روپے کی سرمایہ کاری، 5 ماہ میں قومی بچت اسکیمز میں 66.36 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی۔ مرکزی بینک نے قومی بچت اسکیم میں سرمایہ کاری کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ریگولر انکم سرٹیفکیٹس میں 3.49 ارب روپے کی ریکارڈ آمد دیکھی گئی۔ نومبر 2024 میں پرائز بانڈز میں 1.47 ارب روپے لگائے گئے۔ بلغاری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا۔ ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ عدالت نے لکھا کہ کیس ایف آئی اے کو منتقل ہونے کے بعد تفتیشی افسر نے بانی پی ٹی آئی سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ 2018 کے توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں بلکہ صرف رسید جمع کرانا لازم تھی۔ تحفے کی قیمت کا تعین کرنے والے صہیب عباسی چیئرمین نیب کی جانب سے معافی ملنے پر کیس میں وعدہ گواہ بن گئے۔ شرجیل میمن کا نام لیے بغیر نون لیگ اور پی ٹی آئی پر پار۔ ایک لیڈر کہتا ہے مجھے آزاد کرو، جیل میں 1.5 سال بھی نہیں ہوا اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہر سودا کرنے کو تیار ہو گیا۔ پاکستان کو بیرون ملک سے دھمکیاں دلوا رہا ہے۔ ایک اور جماعت جب مشکل میں آتی ہے تو اس کے لیڈر معاہدہ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، ڈیل کر کے واپس آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کے لیڈرز نے ملک کے لیے جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ سندھ اسمبلی میں جوشیلا خطاب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پر اتنے خوش تھے جیسے ان کے پردادا منتخب ہو گئے ہوں۔ کوئی سوشل میڈیا پر کتنا ہی بڑا ہیرو بن جائے، ذوالفقار بھٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک کی جمہوریت اور پارلیمانی سیاست معیاری نہیں، خیبر پختونخوا میں بھی فارم 47 کی حکومت ہے۔ سربراہ ڈی جی آئی مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا ہمیں حالات کی روش کے ساتھ چلنا پڑتا ہے لیکن اپنے اسلاف کے عقائد و نظریے پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہماری جد و جہد آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گی۔ مولانا نے مزید کہا ہمیں پتہ ہے کہ کرم کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، مگر ہمیں پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں کرم مسئلے کو ٹھنڈا کرنے والے۔